ان کا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کے خلاف کرپشن کے تمام ثبوت موجود ہیں، اور باوجود ان کو کرپشن پہ سزا اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ اس میں بہت سارے دوسرے لوگوں کے نام بھی آ جاتے، پھر کچھ ججوں کے اوپر بھی ہاتھ آتا، کسی جنرل پہ بھی ہاتھ آ جاتا، کسی بیوروکریٹ پہ بھی ہاتھ آ جاتا، تو اس لیے اقامہ کے اوپر سزا دی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے صحافی لوگ اس طرح کی خبریں چھوڑتے رہتے ہیں، ہر ایک کی ایک تھیوری ہے، میں کیا کتنی 101 تھیوری میں آپ کو اور بیان کر دوں گا۔ میں تو جو ہے وہ تمام عمل جس میں انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں اور آپ اپیل کا حق بھی نہ دیں، میں تو اس کے خلاف ہوں۔ وہ نواز شریف ہو، کل کو ممکن ہے عمران خان کے ساتھ بھی ہو جائے، میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں گا۔ میں اقامہ کے بے فیصلے کے بھی حق میں نہیں کو غلط دوسری سمجھتا، عمران خان کے خلاف بھی اگر وہ ہو جائے تو اسے بھی ٹھیک نہیں سمجھتا۔ اچھا، ویسے پرائم منسٹر کے پاس اقامہ ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ اقامہ آپ کو پتا کیا چیز ہے؟ اقامہ کیا چیز ہے؟ اقامہ میں نہیں ہوتا۔ نہیں، صبح دیکھیں نا بھائی دیکھیں، ایک آسان ترین طریقہ ہے ویزے کا، ان کے پاس وہ پاسپورٹ تھا نہیں، آپ کے خیال نواز شریف 10,000 سر یہ تو اسٹیٹ گیسٹ گئے تھے رائل فیملی کے، نہیں ان کا پاسپورٹ نہیں، ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ نہیں تھا۔ پھر یہ ان کا پاسپورٹ بنا، پھر یہ آنا جانا شروع ہوئے، تو پھر مسئلہ تھا ہر روز ویزا لینے کا، تو وہ اقامہ بنا لیا۔ تو اب اقامہ سے کوئی منی لانڈرنگ تو نظر نہیں آتی، کرپشن تو نظر نہیں آتی۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ ہے آپ بھول گئے ہیں جس میں پیسے بھی نہیں ہیں۔ جی، یہ تو بات نہیں بنتی۔ جو جرنلسٹ ہیں ہمارے، ان کا یہی خیال ہے کہ اسی کے انڈر منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ نہیں، ایسے مارتے ہیں جرنلسٹ۔ یہ وہ کہانی ہے جو مشرف کے چاہنے والے اس ملک میں پھیلا رہے ہیں۔ مشرف کے بارے میں ایک بڑا ضروری دیکھیے، ضمن میں آپ مجھ سے سوال کچھ اور پوچھتے، آپ بھی وہی صحافی والے سوال پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، بائی دا وے نہیں ہے، یہ آپ ہیں نا، مسئلہ انفلوئنس ہے نا آپ کا، اسی میڈیا کا انفلوئنس ہے نا۔ نواز شریف کیا ہے، کس بات کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ہاؤس آف شریف کیا ہے؟ ہاؤس آف شریف بہت سڈنلی، تیزی کے ساتھ، راتوں رات امیر ہونا اور با اختیار بننے کا ڈیزائن ہے، ماڈل ہے۔ راتوں رات بندہ بننا ہے، راتوں رات امیر بننا ہے۔ دیر از اے کوسچن یہاں پہ، لوگ کیوں آئے اس کے پیچھے اتنے زیادہ؟ یہی رول ماڈل ہے۔ پیپلز پارٹی کا رول ماڈل بھی نواز بنا پوسٹ بھٹو پیریڈ میں، یعنی زرداری پیریڈ میں، جی، کہ نواز شریف کس بات کو پرسونیفائی کرتا ہے کہ بہت ہمبل سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ شروع ہوئے اور چند سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کہاں سے نواز شریف شروع ہوا؟ وزارت سے، چیف منسٹر بنا اور پورے ملک کی سیاست میں آ گیا۔ کوئی کسی جمہوری تحریک میں حصہ نہیں لیا، کہیں کسی کی سیاست نہیں کی، نواز شریف تو کاروبار بھی نہیں کیا۔ تو ابا جان تھے، ملوں میں اضافہ ہوا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رول ماڈل ہے، اور یہ بڑا اپیلنگ ہے۔ آپ جائیں ہال روڈ پہ، آپ جائیں لاہور کے بازاروں میں، آپ پوری منڈی جائیں، آپ کو نواز شریف کا ماڈل کا سمجھ آئے گی، بالکل آتی ہے یہ شریف ماڈل جو ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے بھٹو ماڈل چھوڑ دیا۔ پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ اب پہلے ڈیوائڈ تھی بھٹو اینٹی بھٹو کی، اب پنجاب میں ڈیوائڈ ہے شریف اینٹی شریف کی۔ دس از امپورٹنٹ۔ جی، پیپلز پارٹی تو اب ایسا لگتا ہے کہ بتا دیجیے شریف اینٹی شریف کی، بھٹو اینٹی بھٹو نہیں ہے۔ کوئی ایک پیپلز پارٹی کا پنجاب میں پی ٹی آئی اس میں گروپ ہے اور ایک زرداری صاحب کا بھی شعوری کردار ہے۔ ان کا خیال ہے وہ زمانہ گزر گیا ہے، وہ سیاست ختم ہو گئی ہے، وہ جو سماجی تفریق تھی اور اس کی جو لڑائی تھی عوام کی حقوق کی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب یہی سیاست ہے۔ حقوق مل گئے ہیں، نہیں ملے یا نہیں ملے قطع نظر اس کے، لہذا یہ پاور پالیٹکس ہے، یہ پیسے والوں کی سیاست ہے، یہ تکڑے لوگوں کی سیاست ہے۔ ابھی تکڑے لوگوں کو ساتھ میں لاؤ
اور پاور میں آنے کے لیے جی جو آپ بھی ہے یس چال بازی کرو. Very good. 15-20 ایک زدائی اس معاملے میں سب پہ بھاری لانگ ہے. مارچ میں مروا دو. عام آدمی کو 15-20 بندے کسی بکلا تحریک میں مروا دیے, کسی لانگ مارچ میں نہیں, یہ بھی پیپلز پارٹی کا پاسٹ ہو گیا, استعمال کر لیا, یہ بھی پیپلز پارٹی کا ماضی ہو گیا. اب پیپلز پارٹی لوگوں کو ویسی اپیل کیوں نہیں کر پا رہی؟ ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی غریب لوگوں میں بھٹو ہی جو ہے ان کی امیجنیشن ابھی بھی بھٹو ہے, لیکن بھٹو کو فالو کرنے والے پیپلز پارٹی والے نہیں رہے. وہ بھٹو جیسا چہرہ ہی نہیں موجود سر, کوئی چہرے کی بات ہی نہیں ہے, وہ نواز سے کا چہرہ بالکل بھٹو جیسا ہے سر. نواز صاحب بھٹو اور ٹھیک نواز ہے, صاحب بڑا لیکن وہ معاملہ کیا ہے کہ آپ نے وہ سیاست چھوڑ دی. اب وہ لڑکا کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ عوام کے حقوق, کسانوں کے حقوق, مزدوروں کے حقوق, غریبوں کی بات وہ کر رہا ہے, دوبارہ وہ جان ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں, لیکن لوگوں کا یقین جیتنے کی بات ہے. اب بھٹو کیوں ابھی بھی غریبوں کے دل میں ہے کہ بھٹو نے ان کا نام لیا, ان کے لیے کوئی بڑی کام کیا نہیں, لیکن ان کا نام لیا, انہیں شعور دیا, انہیں کھڑا کیا. ان جیسے کپڑے پہنے شلوار قمیض کوئی نہیں پہنتا تھا اس زمانے میں. وہ جیسے جالب کو جماعت اسلامی بھی پڑھتی ہے اپنی جلسوں میں, تو اب بھٹو کو بھی پی ایم ایل این بھی یوز کرتی ہے, پی ٹی آئی بھی یوز کرتی ہے, بلکہ بھٹو کی فیض صاحب کو ایک عامر کے دور میں پڑھا جا رہا ہے جی, ٹیلی ویژن پہ مسلسل گلوریفائی کیا جا رہا ہے ایک عامر کے دور میں. اور وہ جو ہے وہ آج کی ہماری اشرافیہ جو ہے وہ مشرف کی اس طرح تعریف کرتی ہے جیسے کوئی وہ اوتار تھا, اس نے کوئی بہت بڑا وہ کیا تھا پاکستان کے ساتھ. آپ نہیں سمجھتے ویسے یہ پیپلز پارٹی کی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ قربانیاں تھی ساری, ان کو نون کیش کروانا چاہ رہی ہے؟ کیا مطلب؟ کہ مطلب وہی بھٹو صاحب کے حوالے کہ وہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, محترمہ کے حوالے کہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, آبجیکٹیوز ان کے اپنے ہیں. نہیں دیکھیں نا, بھٹو نے خوبی یہ تھی کہ وہ کھڑے ہوئے اور لڑے, اور انہیں اس سے زیادہ کیا ہوگا, بھٹو پھانسی لگ گئے بے نظیر, اور دہشت گردوں کو ان چیلنج کرتے ہوئے سڑک پہ انہیں لوگ روک رہے تھے, میں بھی شامل تھا, آپ مت جائیں پنڈی سے. تو یہ تو اس روایت سے نہیں ہے, لیکن اگر یہ آواز اٹھا رہے ہیں, کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کی ساری پارٹی جو ہے وہ تو کہتی پیر پہ جاؤ, کسانوں کو بڑھوانے لگے ہو, چنگے بلے سی. مطلب الیکشن جیتنے کے بعد مریم کی تقریر جس میں اس نے یہ کہا کہ سین اینڈ ان سین کے خلاف ہم لڑے ہیں, یہ بڑی بات ہے. لیکن اب وہ اپنے کو کھلم کھلا اپنی پوزیشن کو بھی بیان نہیں کر پا رہے, آرٹیکولیٹ نہیں کر پا رہے. وجہ کیا ہے؟ انہرنٹ تضاد ہے, میس بیس کمزور ہے. اب وہ جب الیکشن لڑ رہی تھی لڑکی مریم, نہ چچا تھا نہ وہ ٹیلنٹڈ بھتیجا جو ہر چیز کو, حمزہ شہباز تھا, وہ اکیلی اسے لڑائی لڑنی پڑی. وہ چودھری نثار بھی اس کے خلاف تقریر کر رہا تھا, بیٹھا ہوا اسلام آباد میں. ٹھیک ہو گیا سر, مریم پہ ہی آ جاتے ہیں. محترمہ کی بیٹیوں نے امداد قطافی خورشید شاہ کی طرف سے عورت کے لیے توہین امیز ریمارکس پر انہیں معافی مانگنے پر مجبور کیا, مروت کی شمولیت پر باپ کے خلاف مذمت کی اور انہیں پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا. مگر دوسری طرف مریم نواز جو ہماری لبرل یوتھ میں اتنی مقبول ہیں, وہ پنجاب اسمبلی میں نواز لیگ کے مرد ایم پی ایز کی طرف سے خواتین ممبران کے لیے ایسے توہین آمیز کلمات پر کوئی واضح پیغام نہ دے سکیں. آپ نہیں سمجھتے محترمہ مریم نواز سے جو توقعات ہمارے پنجاب کے روشن خیال طبقات وابستہ کیے بیٹھے ہیں وہ غلط ہیں؟ آپ کے بہت مفروض شامل ہیں. روشن خیال طبقات کون ہیں جو ان سے توقعات وابستہ کیے ہوئے؟ شوکت خان والے جی. پھر یہ کہ بھٹو اس کو اور بے نظیر کے ساتھ اس کا کمپیریزن, یہ سب ایسے مختلف زمانے کے مختلف کیریکٹرز ہیں, مختلف لوگ ہیں. وہ ایک بیٹی ہے جو اپنے باپ کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہے, لائل ٹو ہر فادر, اس کے لیے وہ اسٹینڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بیٹیاں کھڑی ہوتی ہیں باپ کے لیے, باپ مشکل میں ریشنلزم سے زیادہ ایموشنلزم ہے. پتہ نہیں اس میں وہ یہ بھی نہیں ہے کہ یقیناً ایموشنل جو ریلیشن شپ ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بے نظیر کو بھٹو صاحب چاند میں نظر آتے تھے, بھٹو صاحب چاند میں نہیں ہوتے تھے. نہیں, میں پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. یہاں ہماری پھر وہ تو دیکھیے نا,
دیکھیے وہ بڑی سمجھدار خاتون ہے مریم، وہ بڑی بہادر بھی ہے اور وہ ڈٹی ہوئی ہے، تو یہ اچھی بات ہے. مجھے پتہ نہیں ہے وہ کیا کس طرح کی سیاست کرے گی، وہ دیکھیں گے کیا کرے گی. اس کو جتنا کہ انقلاب آتا ہے میرا خیال ہے وہ اتنی کوشش پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا کہ انقلاب لائق ہی کیا کرے گی. لاہور کے صحافیوں کی اکثریت کا جھکاؤ ہمیشہ میاں صاحبان کی طرف ہی کیوں رہا؟ عطالق قاسمی صاحب کی کالم نویسی اور صالح ظافر کی صحافت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا صحافیوں کا سرمایہ دار کے ہر جائز ناجائز اقدام کے ساتھ کھڑا ہونا ان کی قصیدہ گوئی مناسب عمل ہے؟ دیکھیے میں کسی بھی صحافی کا نام لے کر آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا. رہی بات یہ ہے کہ جو پی این اے کا حصہ تھے رائٹ ونگ جرنلسٹ، جنہوں نے ضیاء الحق نے جنہیں سب کو پیٹرنائز کیا، انہیں میاں صاحب پیٹرنائز کرتے ہیں. لفافہ جرنلزم ضیاء الحق نے شروع کیا جو میاں صاحب نے ظاہر رکھا، اور جب میاں صاحب پہ مصیبت پڑی تو سب لفافہ جرنلزم نے چھوڑ گئے. اور یہ سارا جماعتیہ سیکشن جو ہے یہ دو جگہ گیا، ایک تحریک انصاف میں گیا، ایک مسلم لیگ میں گیا، اور انہوں نے مال بھی بنایا اور انہوں نے فائدے بھی اٹھائے، اور جو کنزرویٹزم تھا مسلم لیگ کا اسے پروموٹ بھی کیا، اور جب مشکل میں آئے میاں صاحب انہوں نے چھوڑ بھی دیا. تو ابھی معاملہ بیچ بیچ کا ہے، تو ابھی بھی کریکٹر سامنے آ رہے ہیں کچھ، تو لہذا جو ہے نا وہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے. مطلب درباری قلم آج بھی زندہ ہے کسی نہ کسی شکل میں. اب تو میڈیا ختم ہو گیا، آزاد ختم ہو گیا. اب تو میڈیا، جنہوں نے میڈیا کو اغوا کرنا تھا کر لیا، دھڑا ہے اب کسی نہ کسی میڈیا. میڈیا اب مالکان کے ہاتھ میں ہے، اور مالکان نادیدہ قوتوں کے ہاتھ میں ہے. جی ہاں. تھینک یو. اچھا سر، ہم جانتے ہیں شاید کہ ایک ہاتھ بچا ہو تھوڑا بہت. سر ہم جانتے ہیں کہ محترمہ کی پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی سے بعض معاملات میں مختلف تھی، لیکن اب کیا زرداری صاحب کی قیادت میں چلنے والی جماعت کا ماسوائے وصیت بھٹو یا محترمہ کی نظریاتی اساس سے کوئی واسطہ نظر آتا ہے؟ دیکھیے بے نظیر نے بھٹو صاحب کی جو لیگیسی تھی اس میں سے کچھ چیزیں نہیں لی. مثلا اتھارٹیرنزم بھٹو صاحب کا، آمرانہ طریقے بھٹو صاحب، تو بے نظیر جمہوریت پسند تھی اور جمہوری رویے کے حامل تھی. انہوں نے 1000 سال جنگ کا سے پیچھے ہٹ گئی کہ اگر یہ 1000 سال جنگ چلتی رہی تو کبھی جمہوریت پاکستان میں نہیں آئے گی، اس سے آمرانہ قوتیں ہی مضبوط ہوں گی. بے نظیر نے اس سے بھی دوری اختیار کی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سیاچن پہ راجیو گاندھی کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اسلام آباد میں، پھر انہیں اسی لیے سیکورٹی رسک قرار دے کے نکال دیا گیا. تو بے نظیر اب جب آئیں تو بڑے عزائم لے کر آئی تھی. ایک تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو نیا دیا آئیڈیلزم، ایڈیولوجیکل، ایک کہ ہم مذہبی انتہا پسند ریاست نہیں بنیں گے، مذہبی انتہا پسندی غلط ہے، دہشت گردی غلط ہے. انہوں نے چیلنج کیا دہشت گردی، وہ زیادہ سیکولر سیاست کی طرف گئے. پھر جب وہ پچھلی بار جب حکومتوں میں تھیں 2 بار، تو انہوں نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا رویہ اختیار کیا بمقابلہ نیشنلائزیشن کے. یہ بھی امپرومنٹ تھی. مجھے بے نظیر زیادہ امپروو نظر آتی ہیں بھٹو صاحب کے مقابلے. پھر وہ اینٹی پیٹریارکی تھی، پدرشاہی نظام کے خلاف تھی، زیادہ انسانی حقوق کی، عورتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق. سوشلسٹ ایجنڈا مسنگ نہیں تھا. ظاہر ہے کہ بے نظیر اور کیپٹلسٹ کے ساتھ نہیں، اب ظاہر ہے کہ بے نظیر کچھ سوشلسٹ نہیں تھی لیکن پرو پیپل تھی. جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان کا ایک برین چائلڈ تھا کہ سوشل سیکورٹی دی جائے غریبوں کو وغیرہ، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، اس کی پرائرٹیز ان کے سامنے تھی. لیکن وہ انہیں شہید کر دیا گیا. زرداری صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹس کو کے پالیٹیشین ہیں اور وہ اقتدار کی سیاست کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ویسے ہر پالیٹکس اقتدار میں آنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن اب سوال یہ کہ آپ اقتدار میں آتے ہیں تو کن طبقوں کی آپ خدمت کرتے ہیں. جیسے سندھ کی حکومت رجواڑوں کی حکومت ہے
اور روک رہی ہے ترقی کو سندھ کی. اور میں سمجھتا ہوں اگر پیپلز پارٹی نے جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ نوجوان بلاول بھٹو کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی بنانی ہے، تو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بھائی سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا لے کر آئیں، وہ لوگ لے کر آئیں. پہلے اس کا سندھ میں اطلاق کریں، سندھ میں ساری پارٹی کی کیا پلٹ کریں. یہ سارے فیوڈل بٹھائے ہوئے سب سے ریئیکشنری وہاں پہ، جو نہ سندھ کو ڈیولپ ہونے دیتے ہیں، جو نہ کراچی کی کاسموپولیٹن سٹی کو ہینڈل کرنے کا کوئی وعدہ پروگرام رکھتے ہیں. تو اسے بدلنا ہوگا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی زرداری صاحب بہت حاوی ہیں پیپلز پارٹی. اچھا سر، بھٹو صاحب نے عام آدمی کو ووٹ کا شعور لیکن دیا. یہ میں وضاحت کر دوں کہ زرداری نے بطور صدر بہت بڑا کام کیا، اچھے کام کیے جمہوری عبور کے لیے، 18ویں ترمیم کے ذریعے، صدارتی اختیارات ختم کرنے کے لیے، پرائم منسٹر کو تکڑا کرنے کے لیے، اور جمہوری تسلسل کے لیے، اور جمہوری حقوق کے لیے، انسانی حقوق کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ زرداری کا جو صدارتی دور تھا وہ بہت اچھا تھا، اور اس زمانے میں زرداری صاحب پہ کرپشن کا الزام صدارتی محل میں ہوتے ہوئے نہیں لگا. بالکل ٹھیک. اچھا سر، بھٹو صاحب نے عام آدمی کو ووٹ کا شعور دیا، محترمہ نے زبان دی، مزاحمت کی سیاست سکھائی. کیا اسی طرح ہمیں عمران خان کو یہ کریڈٹ نہیں دینا چاہیے کہ اس نے لوگوں کو کرپشن کے خلاف مزاحمت کا شعور دیا، کرپشن کو ایک باقاعدہ ایشو کے طور پر انٹروڈیوس کروایا، موروثی سیاست پر بات کی. یہ الگ بات کہ ان کی اپنی جماعت میں ایسی مثالیں موجود ہیں، مگر پھر بھی یہ تصورات عوام میں پہلی بار مسائل کے طور پر پیش ہوئے. ایسے طبقات کو گھروں سے جو پہلے کبھی الیکٹورل پروسیس کا حصہ نہیں بنتے تھے نکالا ووٹ کے لیے. کیا یہ اس کی جمہوریت کے لیے کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی جو پنجاب کی مڈل کلاس میں یا کے پی کی مڈل کلاس میں کہ اس حصے میں سپورٹ ہے جو اینٹی پالیٹکس رہی ہے، جو ہمیشہ آمریتوں کی حمایت میں رہی ہے، جو سیاست اور جمہوری سیاست کے مسلسل خلاف رہی ہے. جی بالکل. وہ دوسری بات یہ ہے کہ احتساب والا نعرہ تو ہر کوئی لگاتا رہا ہے، کیونکہ نیا نہیں ہے. لیکن اب یہ جو مڈل کلاس موبلائز کی ہے انہوں نے، وہ کی ہے پرانے رجیم کی پارٹیز کے خلاف. یعنی جو اینٹی پالیٹکس مڈل کلاس تھی اسے موبلائز کیا ٹو ڈس لاج جو بڑی پارٹیاں چلی آ رہی ہیں آف دا اولڈ رجیم. تو جو عمران خان ہے وہ بھی ایک پاپولسٹ ہیں، وہ بھی بہت اتھارٹیرین ہیں، بلکہ عمران خان میں بہت فیشسٹ رجحانات ہیں. عمران خان کی مڈل کلاس فالوورز میں فیشسٹ رجحانات ہیں. آپ ان کا ٹویٹر دیکھیں، آپ اٹھائیں ایوب خان پہ تنقید کریں، وہ کہیں گے بھٹو کا ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. آپ یحییٰ خان کی بات کریں، وہ کہیں گے بھٹو نے پاکستان. آپ ضیاء الحق کی بات کریں، وہ دیکھیں یہ نواز شریف اس کی پیداوار ہے. وہ یہ سب کے سب یہ پرو ڈکٹیٹرشپ ہیں. تو یہ کوئی ڈیموکریٹک لوگ نہیں ہیں. یہ طالبان کی حمایت کرتے ہیں، یہ ایون داعش کی بھی حمایت کرتے ہیں، ان میں القاعدہ کی حمایت کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایکسٹریم رائٹ ونگ. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوفناک مڈل کلاس ہے جو فاشزم کی طرف راغب ہے. جی سر، اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، بلکہ اس کی کنٹینیوٹی سمجھ لیجیے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو طالبان کے لیے دفتر کھول کر دینے جیسی باتوں کی وجہ سے طالبان خان یا بنیاد پرست سمجھا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ فرقہ وارانہ کلدن جہادی تنظیموں کی کھل کر نام لے کر مذمت کرتا ہے. مگر یہ کام ہمیں نون لیگ کی قیادت یا پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے اس طرح سے نہیں نظر آتا، بلکہ یہ دونوں جماعتیں 50-55 سیٹوں پر ایک کلدم جماعت کی مدد لیتی بھی نظر آتی ہیں. یعنی اگر وہ کراس بارڈر جہادیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے تو دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ملک کے اندر دہشت گرد کارروائیاں کرنے والوں پر خاموش رہتی ہیں. تو ایسی کسی صورت میں صرف عمران خان ہی کو کیوں طالبان خان کہا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے تو آرٹیکولیٹ کیا نا پوزیشن کو.
وہ تو یہاں سے جلوس لے کر گئے وزیرستان جا رہے تھے، یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے تو جب اسکول کے بچوں پہ حملہ ہونے سے پہلے تک وہ طالبان کے ساتھ کھڑے تھے. اور جو عمران خان بھی ایک بڑا ملغوبہ ہے پاپولزم کا. ایک تو وہ میسکلن کیریکٹر ہے، اپیل ہے اس کی، از اے سیکس سمبل، بڑی اپیل ہے ان کی. ہی واز اے پلے بوائے، ہیرو، اسپورٹس مین، باؤلر، فاسٹ باؤلر. پھر فلنتھراپسٹ، کمال کا فلنتھراپسٹ عمران خان. ٹھیک. پھر عمران خان کرپشن کے خلاف بداغ میدان میں اترا ہے. اکرام اللہ خان نیازی کا بیٹا، وہ جس کا بھی وہ بیٹا باپ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. وہ تیار ہے ریفری کے ساتھ سب کچھ مل کے پورے جمہوری سسٹم کو اڑانے کے لیے، ڈیسپریٹ ہے پاور میں آنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں کمبینیشن ہے. عمران خان بڑی کنفلکٹنگ پرسنالٹی ہے عمران خان کی. اس میں بہت خوبیاں بھی ہیں، بڑا اسٹیمنا ہے، بڑا لڑائی کا پیشن ہے اس میں. کس طرح اس نے اس 4 سال میں اس حکومت کو پہلے رکھا اس پہ دھاندلی کے معاملے پہ، پھر یہ اس کے معاملے پہ، کرپشن کے سوال پہ، پاناما کے معاملے پہ. تو لہذا ایک طرح سے وہ اچھا دباؤ بھی ہے ان پارٹیز پہ، پیپلز پارٹی پہ بھی اور مسلم لیگ پہ بھی. ایٹ لیسٹ یہ فار گرانٹیڈ لینا تو چھوڑ دیں لوگوں کو کہ یہ ہاں بالکل. لیکن اس کو ہم جمہوریت کی فتح نہیں بولیں گے، جمہوریت کی توصیف نہیں کریں گے اس میں. کسے؟ کہ بنیادی نہیں، طور پر اب جمہوریت کی وجہ سے عمران خان یہ سارے وہ کام کر عمران سکے. خان جمہوری اسپیس کو استعمال کر رہے ہیں جمہوریت کا تختہ کرنے کے لیے. کیا اگر وہ اقتدار میں جمہوریت کے ذریعے نہیں آتے تو وہ کسی اور طریقے سے آنے کے تیار. اچھا سر، جمہوریت بنیادی طور پہ ہے تو ہیڈ کاؤنٹنگ، تو اب 35 لاکھ تو پینشنر ہی ہے، تو اب ان کی اولادیں بھی ہیں. کون ان کے ساتھ ہے؟ اولادیں بھی ہیں. دیکھیے بات سنیں، کہاں عمران خان ہار گئے کنٹونمنٹس؟ ہر جگہ پہ آ رہا ہے جی. کنٹونمنٹس نہیں ہارے عمران خان جی. لوکل گورنمنٹ کا الیکشن. تو یہ کہنا کہ جی فوجی سارے یہ غلط ہے. پرو اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ کی لائکنگ میں کیسے ہیں اگر وہ ہار بھی گئے؟ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا سونے کا بندہ وہ پیتل کا ہو جائے گا. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. بنیادی طور پر بڑی کلیئر بات ہے. یس. اچھا سر، نئے صوبوں کی ڈیمانڈ پر آپ کی رائے کیا؟ سرائکی پنجابی سے الگ زبان ہے؟ اگر الگ زبان ہے تو پنجاب کا لفظ بھی پنج آپ سے نکلا ہے، تو پھر پنجابی زبان کون سی ہے؟ یعنی پوٹھاری لہجے پنجاب کا لفظ جو ہے پنج آپ پنجابی کا لفظ ہے. جی، پنج آپ جو ہے پنجابی کا لفظ ہے، میرے کا ملن کی فارسی کا لفظ ہے. اچھا جی. اور ان حکمرانوں میں جن کے دربار میں زبان جو تو تھی جو فارسی باقی جو ڈائلیکٹس ہیں، پوٹھاری ہے، کس کے ڈائلیکٹس ہیں؟ جھنگوچی ہے. آپ رک جائیں نا، آپ دیکھیں، ہم ماجھے میں بیٹھے ماجھی کہلاتی ہے دیکھیں ہماری زبان. سرائی کی زبان جو ہے سندھ اور پنجاب کے درمیان جو زبان ہے وہ سرائی کی ہے. جو دریا کے کنارے زبان بولی جاتی ہے سرائے کی زبان، سرائے میں لوگ ملتے تھے دریا کے کنارے تو ایک زبان بنی. آپ چلے جائیں گلگت بلتستان میں سندھ کے کنارے، آپ چلے جائیں اپنی گلیات میں، آپ چلے جائیں لاڑکانہ یہ جہاں پہ سکھر سرائی کی. تو اگر کوئی لنگا فرنکا ہے پاکستان میں وہ سرائی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، سرائی کی سندھی کے زیادہ قریب ہے، پنجابی قریب بھی ہے، بیچ میں جو ہے اسے کہتے ہیں لیندی زبان. ایک روسی اسکالر نے اس پہ بڑے ایک تاریخ ساز کتاب لکھی ہے. میں نے جو پہلا تھیسس ہے سرائی کی زبان کا اور قومیت کا وہ میں نے لکھا تھا PNP کے لیے. ٹھیک ہے، اسی کے بیسس پہ سرائی کی نیشنلسٹ وہ بات چلی بعد ازام. یہ پوٹھاری ہے، یہ نارتھ ویسٹرن شمال مغربی لہجہ ہے سرائکی کا. یہ سرائکی تھیسس میں باقاعدہ موجود ہے آپ کی وجہ سے. نارتھ ویسٹرن شمال مغربی لہجہ ہے، ڈائلیکٹ ہے سرائکی کا.
تو لیکن آپ دیکھیں یہ بڑا جو پرانی دریاؤں کے علاقوں میں زبان ہے وہ آبادیوں میں سرائیکی بولی جاتی ہے، راوی کے کنارے بھی سرائیکی بولی جاتی ہے. یہ جو شاہ حسین جو تھے وہ زیادہ وہی بات کر رہے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ. ان کو پڑھ لیں آپ. اچھا اب آپ دیکھیں جو کلاسیکل پوئٹری جو ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے جو پرانی قدیم زبان تھی جو مثال کے طور پہ بابا فرید شکری نے لکھی، اب وہ کون سی زبان ہے؟ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ پنجابیوں نے پاکستان کا ماما بننے کے چکر میں اپنی زبان چھوڑ دی، کہ بڑی منڈی کا انٹرسٹ تھا، بیوروکریسی میں جانے کا، فوج میں جانے کا، زبان کو تھوڑا کھانا تھا انہوں نے. ان کو زبان چھڈو، مال بناؤ، پاکستان پہ قبضہ کرو. میں تو وہی پوچھ رہا ہوں نا کہ پنجابی پھر الگ سے زبان کیسے تو ہے پنجابی الگ سے زبان کیسے ہے؟ یہاں لاہور میں جو پنجابی نہیں لیکن اب پنجابیوں کا نسلیاتی تشکیل ہو گئی ہے، سرائیکیوں کی نسلیاتی تشکیل بھی ہو رہی ہے، ہو گئی ہے، سندھیوں کی بھی ہو چکی ہے. اب سوال آتا ہے، ایک تھیوری کہلاتی ہے ایسیمیلیشن تھیوری، جذب پذیری کا نظریہ، کہ آیا سرائیکیوں اور پنجابیوں کی باہم جذب پذیری سے ہو رہی ہے یا یہ دور جا رہے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے یہ دور جا رہے ہیں. سرائیکیوں میں لسانی شعور بڑھ گیا ہے اور ان کے ہاں سرائیکی چلن، سرائیکی بول چال بڑھ گئی ہے. سرائیکی بہت مطالبہ کرتے ہیں کہ سرائیکی کو بطور مادری زبان کے اور سرکاری زبان کے اختیار کیا جائے. سرائیکی صوبے کا مطالبہ بھی ہے. پنجاب میں پنجابی زبان کا مطالبہ نہیں ہے دانشوروں تک محدود ہے. بہت چھوٹے سے پنجابی رسالہ نکلتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، 100 200 400 500 سے زیادہ کوئی کاپی نہیں چلتی. پنجابی صرف دانشوروں کی زبان ہو کے رہ گئی، یا پھر عوام غریب عوام کی جو اسکول نہیں جا سکتے. پنجابی مڈل کلاس نے پنجابی چھوڑ کر اردو بولنی شروع کر دی، انگریزی بولنی شروع کر دی. لیکن سرائیکی میں آپ دیکھیں گے، سرائیکی بھی رجحان آیا ہے، میں دیکھتا ہوں بہت سارے سرائیکی اردو بولتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں بالعموم سرائیکی پریفر کرتے ہیں اپنی مادری زبان میں بات کرنا. سر وہاں بھی پاپولر تو نہیں ہے ابھی، وہ اس بنیاد زبان کے اوپر بنیاد پہ ایک ایم پی اے کی سیٹ تو جیت نہیں سکتے ہیں. مقبول یہ ضروری دیکھیں نا، آپ کب بنگالی کی زبان کی تحریک شروع ہوئی تھی؟ نہیں سر، میرا اس پہ اعتراض ہے آپ کی 1951 میں، ٹھیک ہے نا. اور کب جا کے وہ بنگلہ دیش بنا. تو سرائیکی ایک اور مسئلہ ہو گیا نا، پنجاب کی صوبہ ایک ہونے کی وجہ سے سرائیکی مڈل کلاس کو بھی اس میں ضم ہونے میں موقع ملا. سرائیکی مڈل کلاس آؤٹ نہیں ہو گئی بالکل. جس کو آپ سرائیکی مڈل کلاس بول رہے ہیں، کیا وہ جنوبی پنجاب کے شہروں میں اکثریت میں؟ یہ ایک اور مسئلہ ہوا ہے. ہاں ابھی یہ بھی درست ہے. یہ مسئلہ ایک ہوا ہے کہ یہ جو روہتک اور حصار سے جو لوگ مہاجر آئے، جو ایک کھڑی زبان بولتے ہیں، پنجابی اردو کی کھڑی زبان کسی سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو وہ آ گئے. جس طرح سندھ میں مہاجر بس گئے، یہ سرائیکی شہروں میں بس گئے. تو ان کے درمیان بھی کانفلکٹ ہے. یہ جو شیعہ سنی کانفلکٹ ہے، اس میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ لوکل جو ہے وہ جہادی نہیں ہوا، بہت کم. ان میں سے زیادہ تر جہادی ہوئے ہیں. تو پھر یہ جو آبادکاری ہوئی ہے، کولونائزیشن، جو پنجابی سیٹلمنٹ ہوا ہے جاگ زمینوں کا، یہ پنجاب میں تو کانسیپٹ بہت ختم ہوا، ادھر بہت ہوا ہے، سندھ میں بھی. اب وہاں پہ سرائیکی لوگ کہتے ہیں آبادکار، جی پنجابی جی، یہ جو سیٹلرز ہیں، ہاں جی، وہ انہیں کہتے ہیں جانگلی. جانگلی بولتے ہیں وہ تو اپنے ہو گئے پھر. جو جانگلی بولتے ہیں وہ تو اپنے ہو گئے پھر. نہیں، جانگلی تحقیر سے کہتے ہیں. نہیں، جانگلی تحقیر سے کہتے ہیں. آپ بھی چلے جائیں، جڑا والا چلے جائیں، دیپال پور سے شروع ہو جاتا ہے، دیپال پور سے شروع ہو جاتا ہے. تو وہ
اچھا انہوں نے وہ زبان بھی نہیں سیکھی. قطن صحیح کہہ رہے ہیں. جتنے بات ہے جو پنجابی سیٹلر سندھ میں گیا اس نے سندھی سیکھی. سندھی سیکھی بالکل سیکھی. یہ جو آیا روہتک حصار سے آیا ادھر سے آیا یہاں پہ آ کے شہروں میں بسا, ان لوگوں نے سرائکی نہیں سیکھی. یہ اردو کی طرف شفٹ ہو جی لسان کی بنیاد پر ویسے صوبے بننے چاہیے, حق بھی بننے چاہیے, بن سکتے ہیں. تو پھر یہ پنجاب جو ہے اس کی تقسیم پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیے پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے. پنجاب میں آپ جیت جائیں الیکشن آپ حکومت بنا لیں, باقی 3 صوبے باہر نہیں, رہیں. مشرقی پنجاب کی بات ہے. وہاں تو انہوں نے اس بنیاد انتظامی بنیاد تقسیم ہی پھر کیوں؟ وہاں پہ تو انہوں نے انتظامی بنیاد پہ بنایا. نہیں دیکھیں نا, پنجاب کی تقسیم تو بنگال کی تقسیم ایک بہت بڑی بیوقوفی تھی, تاریخی المیہ ہوا ہے. جنہیں بھی آخری وقت تک کوشش کی انہوں نے کہ بنگال اور پنجاب تقسیم نہ ہو, لیکن جب مذہبی بنیادی تقسیم کی بات آپ نے کر دی پورے ہندوستان کی, تو اس میں آپ نے غور نہیں کیا ایسے پنجاب اور بنگال بھی تقسیم ہو گئے, اور اس کا خوفناک آبادیوں میں انخلا ہوا اور لوگ مارے گئے, کس پیمانے میں برباد و تباہ ہو گئے لوگ. بڑی ہیومن ٹریجڈی ہوئی ہے. میرا خیال ہے انسانی تاریخ کی سب سے بڑا یہ مائگریشن تھا. ایتھنک کلینزنگ ہوگی دونوں طرف سے, نہ وہاں مسلمان کو رہا نہ یہاں پہ ہندو رہا سکھ رہا. تو یہ بہت خوفناک بات تھی. یہ پنجاب بنگال کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی. پارٹیشن تو ہو رہی تھی, لیکن پارٹیشن کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ پنجاب بنگال کو تقسیم کر لو. تو لیکن وہ جو بات ہے, یہ تو اب سندھی جو ہیں وہاں پہ آپ وہ ایک ہسٹوریکل اینٹی ہیں, بلوچ ایک اینٹی ہیں, پختون ایک اینٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو آپ ہمیں تقسیم کر رہے ہیں, وہاں صوبے کی بات کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 2 حل ہیں. ایک تو پنجاب میں آپ 3 صوبے بنا دیں, ایک یہ پٹھار اور کے علاقے کو ملا کے ہزارہ اور پٹھار ملا کے ایک بنا دیں, اور یہ ایک سرائکی صوبہ بنا دیں, ایک سینٹرل پنجاب کا بنا دیں. چکوال والے علیحدہ اچھا یونٹس کے طور پہ نہیں بہتر زیادہ. اور پھر یہ ہے کہ وہ لوگوں سے پوچھنا چاہیے, ہم اور آپ کیوں اس کو طے کریں, جیسے لوگوں کی مرضی ہو. بالکل وہی تو یہ اگر ہو جائے تو اچھا ہے, اس سے وفاق اور بہتر ہو جائے گا, بیلنس ہو جائے گا. اور یہ اور ڈیپریویشن ہے کراچی حیدرآباد جو ہے نا, میں اس کے حق میں نہیں ہوں صوبہ بنانے کے. ہزارہ کا وہ یہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. میں اس کے بارے میں کہوں گا تو پختون ناراض ہو جائیں گے, نہیں کہوں گا تو ہزارہ والے ناراض ہو جائیں گے. ہم پنجابی بھی تو ناراض ہو رہے ہیں آپ کی. ہوتے رہے آپ تو ساڑی سے پرواہ نہیں, ہمیں آپ کچھ نہیں سمجھتے. کڑیلی مچھلیاں نہیں ہم تو, لیکن ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. بہت ہم آپ سے محبت کرتے ہیں.